پیارے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج فلسفے کی فصل ثانی کا آغاز کرتے ہیں۔ فصل اول میں چونکہ اس پر گفتگو تھی کہ الجزء الذی لا یتجزا باطل ہے، اس پر مصنف نے فلاسفہ کی جانب سے 2 دلیلیں قائم کی تھیں، جس سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ الجزء الذی لا یتجزا یعنی ایسا جز جس کو جوہر فرد کہتے ہیں، جو تقسیم کو قبول نہیں کر سکتا، ایسا جز باطل ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا جز نہیں ہے جو جز تقسیم کو قبول نہ کرے، چاہے وہمن یا فردن۔ جب الجزء الذی لا یتجزا باطل ہو گیا، جب اجزائے لا تتجزا ہیں ہی نہیں، تو جسم کے سلسلے میں یہ متعین ہو گیا کہ جسم اجزائے لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے فلاسفہ کے نزدیک۔ اب پھر جسم مرکب کس سے ہے؟ یہ جو جسم طبعی ہے، جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ آپ کو میں ایک بات اور یہاں پر ذکر کر دوں، جسم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جسم طبعی اور ایک جسم تعلیمی۔ جسم طبعی اس جسم کو کہتے ہیں جو ہر حال میں باقی رہتا ہے اور تغیر اور تبدل قبول نہیں کرتا۔ جسم تعلیمی وہ جسم کہلاتا ہے جو تغیر و تبدل کو قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے، ایک مٹی ہے، آٹا ہے، اس کو آپ گوندھ لیں، مٹی کو گوندھ لیں۔ اب گوندھنے کے بعد اس مٹی سے آپ چاہیں پیالہ بنائیں، ہانڈی بنائیں، یا دیپ بنائیں، جو چاہیں بنائیں۔ کمہار طرح طرح کے برتن بناتا رہتا ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے آٹے کو گوندھنے کے بعد وہ آٹا جو ہے اس کو چاہیں تو گیند بنائیں، گیند بنانے کے بعد چاہیں اس کو پھر بگاڑ کے اس سے گڑیا گڈے بنائیں، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بناتے تھے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ ایسے بناتے ہیں۔ پھر ان کو بھی بگاڑ کر اس سے روٹی بنا لیں۔ اس مثال کے اندر آپ غور کریں کہ آٹا تو چاہے وہ کرا بنایا آپ نے، چاہے کچھ روٹی بنائی یا کچھ اور بنایا، آٹا تو وہی ہر حال میں باقی رہا۔ تو یہ جو آٹا ہے جو ہر صورت میں ہر حال میں باقی رہ رہا ہے، یہ جسم طبعی ہے۔ اور ایک صورت ہے، ایک مقدار ہے۔ روٹی بنائی تو گول، اس کی صورت، ہیئت، مقدار الگ ہے۔ اب اس کو بگاڑ کر گیند بنا دی تو اس کی مقدار، اس کی ہیئت، اس کی صورت کچھ الگ ہو گئی۔ یہ تغیر اور تبدل جو ہو رہا ہے، جسم اس حیثیت سے دیکھیں کہ کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو رہا ہے تو وہ جسم طبعی ہے۔ اس حیثیت سے دیکھیں کہ اس میں مقدار کے اعتبار سے تغیر و تبدل ہو رہا ہے، حیت کے اعتبار سے تغیر و تبدل ہو رہا ہے، تو اس کو جسم تعلیمی کہیں گے۔
جب ماقبل کی بحث میں یہ ثابت ہو گیا کہ جسم طبعی کا ترکب اجزاء لا تتجزا سے نہیں ہو سکتا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ جسم فی حد ذات ہی متصل واحد ہے، اس میں اجزاء لا تتجزا نہیں ہے، فی حد ذات ہی متصل ہے، جس میں بالفعل نہ مفاصل ہیں نہ اجزاء۔ ہماری جو اب تک گفتگو ہوئی اس پر تمام حکمہ متفق ہیں۔ حکمہ کے دو گروہ ہیں، ایک مشائیہ اور ایک اشراقیہ۔ اس حد تک تو دونوں گروہ متفق ہیں کہ ایک جسم کا ترکب اجزاء لا تتجزا سے نہیں ہے، لیکن آگے اختلاف ہوا۔ اس اتفاق کے بعد پھر اس کی ماہیت کے بارے میں فلاسفہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اشراقیہ، جن میں افلاطون، شہاب الدین سہروردی کا مذہب یہ ہے کہ وہ خارج میں ایک جوہر بسیط ہے، بذات متصل ہے، خارج میں بالکل ہی اس میں کوئی ترکیب اور کوئی ترکب نہیں ہے، وصل و فصل، اتصال و انفکاک دونوں ہی اس پر طاری ہو سکتے ہیں، دونوں حالتوں میں وہ بعین ہی باقی رہتا ہے جسم۔ اب اگر اسے نفس ذات کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہی جسم ہے، اور اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ صورت نوعیہ کو قبول کرتا ہے تو وہی حیولہ ہے۔ یہ قول ہے جمہور اشراقیہ کا۔ اشراقیہ میں سے کچھ لوگوں کا ایک قول الگ ہے۔ بعض اشراقیہ کہتے ہیں کہ جسم خارج میں جوہر اور عرض سے مرکب ہے۔ اس قول کو، اشراقیہ کے قول کو، صاحب کتاب نے پیش نہیں کیا ہے۔ صاحب کتاب نے مشائیہ کے قول کو پیش کیا ہے۔ مشائیہ میں مثلا ارسطو ہیں، شیخ ابو علی سینا، شیخ ابو نصر فارابی، ان کا مذہب یہ ہے کہ جسم دو جوہروں سے مرکب ہے۔ اجزاء لا تتجزا سے تو یہ بھی نہیں مانتے، یہ تو متعین ہے تمام حکماء کے نزدیک۔ یہ کہتے ہیں کہ جسم دو جوہروں سے مرکب ہے، ایک جوہر دوسرے جوہر میں سرایت کرتا ہے۔ جوہر سار یعنی سرایت کرنے والے جوہر کو حال کہتے ہیں، اور جس جوہر میں سرایت کرتا ہے اس جوہر مصرفی کو محل کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جسم دو جوہروں سے مرکب ہے۔ اب دو جوہروں سے مرکب ہے تو ایک کو حال دوسرے کو محل کہتے ہیں، تو جس جوہر کو حال کہتے ہیں، جو جوہر حلول کرتا ہے، سرایت کرتا ہے، اس کو یہ صورت جسمیہ کہیں گے، اور وہ جوہر جس میں سرایت ہوتی ہے، جس میں حلول ہوتا ہے، اس جوہر کو یعنی اس محل کو حیولہ کہیں گے۔ لہذا ہر جسم ان کے نزدیک دو جوہروں سے مرکب ہے، ایک جوہر حیولہ اور دوسرا جوہر صورت جسمیہ۔ ان دو جوہروں سے یہ مرکب مانتے ہیں۔ ہم کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ لگاتے ہیں، آپ کتاب کو کھول کر اس کا ترجمے کا عبارت کا ملان کریں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فصل فی اثبات الحیولہ،
یہ فصل ہے حیولہ کو ثابت کرنے کے بیان میں۔ کل جسم فہو مرکب من جزئین، فرماتے ہیں ہر جسم دو جزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ یحل احدہما فی الآخر، یہ یحل حل یحل حلول، حلول کرنا نصرہ سے، دو جزوں سے مرکب ہوتا ہے ہر جسم، ان دو جزوں میں سے ایک جز دوسرے میں حلول کرتا ہے، سرایت کرتا ہے۔ وَيُسَمَّ الْمَحَلُّ الْحَیُولَہ، محل کا نام حیولہ رکھا جاتا ہے۔ والحال الصورتہ، اور حلول کرنے والے یعنی حال کا نام صورت رکھا جاتا ہے۔ یہاں تک صاحب کتاب نے یہ بتایا کہ ہر جسم حکماء کے نزدیک یعنی خاص کر مشائیہ کے نزدیک دو جوہروں سے مرکب ہے۔ اجزاء لا تتجزا یعنی جواہر فردہ سے مرکب نہیں ہے جسم، دو جوہروں سے مرکب ہے، ایک جوہر کو حیولہ اور دوسرے جوہر کو صورت کہا جاتا ہے۔ اب اس بات پر آگے دلیل دیں گے کہ ہر جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، تو حیولہ کا اس بات ہر جسم کے اندر یہ کریں گے، کہیں گے کہ ہر جسم کے اندر حیولہ موجود ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہوگی، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں سمجھیں گے، سمجھائیں گے۔ تب تک اتنی بات کو یاد رکھیں کہ مشائیہ کے نزدیک جسم دو جوہروں سے مرکب ہے، ایک جوہر کا نام، ایک جوہر دوسرے میں حلول کرتا ہے، حلول کرنے والے کو صورت کہتے ہیں، اور جس میں حلول یعنی محل کو حیولہ کہتے ہیں۔ یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔